السلام علیکم دوستو، آن لائن ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ پاکستان یعنی پاکستان اسٹڈی کے MCQs ڈسکس کریں گے۔ ہم نے آپ کے لیے وہ MCQs سلیکٹ کیے ہیں جو بار بار امتحانات میں آ رہے ہیں، ہاں وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کا امتحان ہو یا پبلک سروس کمیشن یا NTS ICS وغیرہ کا امتحان ہو۔ یہ MCQs انتہائی اہم ہیں، ریپیٹ ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے لیے یہ سلیکٹ کیے ہیں تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ جی بلا تاخیر اللہ تعالیٰ کے بابت کا نام سے آغاز کرتے ہیں۔ جی فرسٹ کویسچن، پاکستان کا پہلا چیف جسٹس کون تھا؟ سر ظفر اللہ، غلام جیلانی، عبدالرشید، ڈاکٹر بنڈاری۔ جی پاکستان کا پہلا چیف جسٹس عبدالرشید، جی سی آپشن پہ دیکھیں، عبدالرشید، جسٹس عبدالرشید۔ جی اگلے کویسچن پہ ہو جاتے ہیں۔ جناح گاندھی مذاکرات کا آغاز کب ہوا؟ 1939، 1941، 1942، 1944۔ جی ڈی آپشن پہ 1944، جناح گاندھی مذاکرات کا آغاز 1944 میں ہوا تھا۔ 5ویں سارک کانفرنس کہاں ہوئی؟ سری لنکا، بھوٹان، مالدیو، نیپال۔ جی 5ویں سارک کانفرنس مالدیو میں ہوئی تھی، سی آپشن پہ۔ پشتو زبان کا پہلا شاعر کسے سمجھا جاتا ہے؟ امیر کروڑ، امیر عثمان، پرویز خٹک، امیر داؤد۔ جی اے آپشن پہ امیر کروڑ پشتو کا پہلا شاعر سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن کب بنا؟ 30 ستمبر 1951، 30 ستمبر 1950، 30 ستمبر 1947، 30 ستمبر 1949۔ جی 30 ستمبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر بنا۔ سرحدوں کی حد بندی کے لیے بنگال کے کمیشن میں پاکستان کی طرف سے کسے مقرر کیا گیا؟ مہندر سنگھ، جسٹس اعجاز درانی، جسٹس S.A. رحمان، اللہ دیتا جیلانی۔ جی سی آپشن، جسٹس S.A. رحمان کو سرحدوں کی حد بندی کے لیے بنگال کے کمیشن میں پاکستان کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، سی آپشن۔ ٹیکسلا انجینئرنگ ورکس میں کیا تیار کیے جاتے ہیں؟ کمپیوٹر، موٹر سائیکل، فرنیچر، میزائل۔ جی ٹیکسلا انجینئر ورکس ایک آرمی کی انجینئرنگ کمپنی ہے جس میں میزائل تیار کیے جاتے ہیں اس کارخانہ میں، ڈی آپشن۔ توبۃ النصوح ناول کس کی تحریر ہے؟ علامہ محمد اقبال، ڈپٹی نذیر احمد، مرزا غالب، مولانا خالی۔ جی ڈپٹی نذیر احمد کی یہ تصنیف ہے، توبۃ النصوح ناول ہے، ٹھیک ہے جی، ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے۔ کرپس مشن کب انڈیا پہنچا؟ 1941، 1945، 1939، 1942۔ جی کرپس مشن 1942 میں انڈیا پہنچا تھا۔ اس وقت آل انڈیا ٹوٹل برصغیر پاک و ہند یا برصغیر انڈیا کہلاتا تھا، چونکہ اس وقت تک تقسیم پاکستان اور انڈیا کی نہ ہوئی تھی۔ 1942۔ مغربی پاکستان کتنے صوبوں پر مشتمل تھا؟ 4، 5، 7، 2۔ جی مغربی پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل تھا۔ اب تک اس کے 4 صوبے ہیں جو پاکستان بقیہ رہ گیا، مشرقی پاکستان تو علیحدہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی، 4 صوبے۔ پاکستان میں کتنے فیصد رقبے پر جنگلات ہیں؟ 2%، 9%، 5%، 11%۔ جی 5% پہ
جنگلات ہے۔ پاکستان کے کل رقبے میں سے 5% پر جنگلات واقع ہے۔ 6 نکاتی فارمولہ کس نے پیش کیا؟ حسین سہروردی، مجیب الرحمان، حسینہ واجد، سر سید احمد خان۔ جی یہ مجیب الرحمان نے پیش کیا تھا 6 نکاتی فارمولہ، بی آپشن۔ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کہاں قائم کیا گیا؟ لاہور، اسلام آباد، کراچی، سرگودا۔ جی انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور میں قائم کیا گیا تھا، اے آپشن۔ یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے؟ 28 مئی، 24 مئی، 29 مئی، 25 مئی۔ جی کریکٹ آنسر 28 مئی، اے جی۔ 1961 کے قوانین میں لڑکی کی شادی کے لیے عمر کی کیا حد مقرر کی گئی ہے؟ 20 سال، 19 سال، 14 سال، 16 سال۔ جی 1961 کے قوانین میں لڑکی کی شادی کے لیے عمر 16 سال مقرر کی گئی تھی، ڈی آپشن۔ سوات، دیر اور چترال کو ملا کر کون سا ڈویژن تشکیل دیا گیا تھا؟ سوات ڈویژن، مالاکنڈ ڈویژن، چترال ڈویژن، دیر ڈویژن۔ جی بی آپشن، مالاکنڈ ڈویژن تشکیل دیا گیا تھا۔ کون سا شہر برازیلیا آف پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے؟ ڈیرہ غازی خان، سرگودا، اسلام آباد، سیالکوٹ۔ جی سی آپشن، اسلام آباد برازیلیا آف پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے پہلے صدر کون تھے؟ یہ آل انڈیا مسلم لیگ کی بات ہو رہی ہے۔ جی پہلے صدر تھے سعد آغا خان، نواب وقار الملک، نواب سلیم اللہ خان، لیاقت علی خان۔ جی اے آپشن، سعد آغا خان آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر تھے۔ 1952 میں قدرتی گیس کس مقام پر دریافت ہوئی؟ ذوب، سوئی، نصیر آباد، بروتھا۔ 1952 میں سوئی کے مقام پر قدرتی گیس دریافت ہوئی، بی آپشن۔ پاکستان میں پن بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ کون سا ہے؟ منگلا ڈیم، وارسک ڈیم، غازی بروتھا ڈیم، تربیلا ڈیم۔ جی پاکستان میں پن بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ تربیلا ڈیم، ڈی آپشن۔ پاکستان کی زیادہ تر نہریں کس صوبہ میں واقع ہیں؟ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ۔ جی سی آپشن، پنجاب میں سب سے زیادہ نہریں واقع ہیں۔ آزادی کے بعد پاکستان کو سب سے پہلے کس ملک نے تسلیم کیا؟ ایران، سعودی عرب، مصر، افغانستان۔ جی ہمیں سب سے پہلے پاکستان کو ایران نے تسلیم کیا تھا بطور آزاد ملک۔ 8ویں اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کس ملک میں ہوا تھا؟ مصر، ایران، سعودی عرب، پاکستان۔ جی سی آپشن، ایران میں 8ویں اسلامی سربراہی کانفرنس ایران میں ہوئی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا اولین دور حکومت کتنے عرصے پر قائم رہا؟ 3 سال 8 ماہ 3 دن، 2 سال 8 ماہ 3 دن، 1 سال 8 ماہ 3 دن، 4 سال 8 ماہ 3 دن۔ جی سی آپشن، 1 سال 8 ماہ 3 دن۔ پاکستان میں 1971 میں پہلا ایٹمی بجلی گھر کہاں تعمیر ہوا؟ چشمہ کے مقام پر، کراچی، نصیر آباد، کوہٹا۔ جی کراچی میں 1971 میں پہلا ایٹمی گھر تعمیر ہوا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس اے او ہیوم نے کس سن میں قائم کی؟ 1983، 1985، 1984، 1982۔ جی 1985 میں اے او ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد کی۔ 1930 میں مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دینے والی شخصیت کون تھے؟ سعد آغا خان، چودھری رحمت علی، حسین شہید سہروردی، علامہ محمد اقبال۔
جی 1930 میں سعد علامہ محمد اقبال صاحب نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا تھا۔ پاکستان کا سب سے پہلا خواتین بینک کب قائم کیا گیا؟ 1989، 1985، 1980، 1990۔ جی پاکستان کا سب سے پہلا خواتین بینک 1989 میں قائم کیا گیا، اے آپشن۔ اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے؟ جنرل اسمبلی، عالمی عدالت انصاف، سلامتی کونسل، معاشی و معاشرتی کونسل۔ یہ 4 آپشن ہیں، ان میں جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ تحریک خلافت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت کا کیا نام تھا؟ نواب وقار الملک، سر سید احمد خان، چودھری رحمت علی، مولانا محمد علی جوہر۔ جی تحریک خلافت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت مولانا محمد علی جوہر تھے۔ تربیلا ڈیم کس دریا پر تعمیر کیا گیا؟ ستلج، راوی، سندھ، جہلم۔ تربیلا ڈیم دریائے سندھ پر قائم ہوا۔ یہ بھی آپ کی دلچسپی کے لیے کہ زیادہ تر ڈیم ماسوائے منگلہ ڈیم کے زیادہ تر ڈیم دریائے سندھ پہ واقع ہے۔ سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آگرہ، دہلی، بمبئی، سری نگر۔ جی بی آپشن دہلی میں سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی تھی۔ پاکستان میں کس سن میں سوئی گیس دریافت ہوئی تھی؟ 1949، 1952، 1951، 1950۔ جی 1952 میں سوئی گیس دریافت ہوئی تھی اور سوئی کے مقام پر ہوئی تھی۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان سندھ طاس معاہدہ کب ہوا؟ 1958، 1959، 1960، 1961۔ جی کریکٹ آنسر 1960۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا۔ وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے اقتدار سنبھالنے کے کتنے عرصے بعد ایک نیا آئینی فارمولہ بوگرا فارمولہ پیش کیا؟ 4 ماہ، 6 ماہ، 8 ماہ، 10 ماہ۔ یہ 4 آپشن ہے۔ جی درست جواب ہے 6 ماہ، بی اے۔ قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے کتنے ماہ قیام کیا؟ 12 ماہ، 13 ماہ، 11 ماہ، 10 ماہ۔ جی قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل 13 ماہ کام کیا تھا۔ 1942 میں حکومت برطانیہ کا کس کی قیادت میں ایک مشن بر صغیر میں آیا؟ لارڈ ویور، سر لانس، سر اسٹیفرڈ کرپس، لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ جی 1942 میں سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں برطانیہ سے مشن آیا تھا۔ پاکستان بر اعظم ایشیا کے کس طرف واقع ہے؟ مشرق، جنوب، شمال، مغرب۔ پاکستان بر اعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے۔ جنوب ایشیا جیسے آپ لکھنے میں بھی آتا ہے۔ جی درست جواب ہے بی جنوب۔ 1947 میں پاکستان کی آبادی کتنی تھی؟ 2 کروڑ 25 لاکھ، 3 کروڑ 25 لاکھ، 4 کروڑ 25 لاکھ، 1 کروڑ 25 لاکھ۔ جی 25 لاکھ تو کنفرم ہوگی کیونکہ 4 آپشن میں ہے۔ جی باقی رہ گیا 1، 2، 3، 4۔ جی بی درست جواب ہے اس کا بی پہ، بی آپشن دیکھیں 3 کروڑ 25 لاکھ۔ 2008 کے انتخابات میں کون سی جماعت برسر اقتدار آئی تھی؟ پاکستان مسلم لیگ، کاف، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، آل پاکستان مسلم لیگ۔ جی درست جواب ہے پاکستان پیپلز پارٹی 2008 کے انتخابات میں برسر اقتدار آئی تھی۔ 1962 کے آئین میں پاکستان کا وفاق کتنے صوبوں پر مشتمل تھا؟
5-4-3-2 1962 کے آئین کے مطابق پاکستان کا وفاق 2 صوبوں پر مشتمل تھا. ڈی آپشن. اکتوبر 1996 میں ورلڈ بینک کی کرپشن ہٹ لسٹ میں پاکستان کا نمبر کیا تھا؟ اکتوبر 1996 کی کرپشن ہٹ لسٹ. دوسرا، چوتھا، چھٹا، آٹھواں. جی پاکستان کا دوسرا نمبر تھا. دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے میں قومی آمدن میں کتنا اضافہ ہوا تھا؟ 10%، 20%، 3%، 40%. جی دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے میں 30% قومی آمدن میں اضافہ ہوا تھا. مندرجہ ذیل میں سے کون سا شاعر سرائیکی زبان کا شاعر ہے؟ خواجہ غلام فرید، وارث شاہ، بابا بلے شاہ، سید ہاشم شاہ. جی خواجہ غلام فرید، جن کی کافیاں بھی بہت مشہور ہیں، سرائیکی زبان کے شاعر ہیں. اقوام متحدہ کے کس ادارے نے 1948 میں ریاست جموں کشمیر میں استصواب رائے کرانے کے حق میں قراردادیں منظور کیں؟ سلامتی کونسل، جنرل اسمبلی، معاشرتی و معاشی کونسل. ڈی آپشن ان میں سے کوئی نہیں. جی اے آپشن، سلامتی کونسل نے استصواب رائے کے لیے قراردادیں منظور کی. مارچ 1954 میں ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ کو صوبائی سطح پر کس جگہ زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ بلوچستان، سندھ، پنجاب، مشرقی پاکستان. جی مارچ 1954 میں ہونے والے انتخابات میں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کو زبردست شکست ہوئی تھی. پاکستان کی قومی مسجد کون سی ہے؟ بادشاہی مسجد، فیصل مسجد، شاہ جہاں مسجد، جامع مسجد. جی فیصل مسجد پاکستان کی قومی مسجد ہے. پاکستان کا نہری نظام کتنا پرانا ہے؟ 250 سال، 200 سال، 150 سال، 125 سال. جی پاکستان کا نہری نظام 150 سال پرانا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ بدر، بکر، استولا، منورہ. جی منورہ جو جزیرہ پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ ہے. شاہراہ قراقرم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اٹک، جنڈ، حسن ابدال، ٹیکسلا. جی شاہراہ قراقرم کا آغاز حسن ابدال سے ہوتا ہے. پاکستان کا سب سے طویل دریا کون سا ہے؟ راوی، ستلج، جہلم، سندھ. پاکستان کا سب سے طویل دریا دریائے سندھ ہے. ڈی آپشن. حبہ خاتون کشمیری ادب کے کون سے عہد کی اہم شاعرہ ہیں؟ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پہلے. جی حبہ خاتون کشمیری ادب کے تیسرے عہد کی اہم شاعرہ ہیں. بی آپشن پہ دیکھیں. قیام پاکستان کے کتنے سالوں بعد پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا تھا؟ 11 سال، 9 سال، 8 سال، 5 سال. جی 1956 کا آئین 9 سال بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قیام پاکستان کے 9 سال بعد پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا تھا. قیام پاکستان سے ملک کی قومی آمدن میں سب سے زیادہ حصہ کس شعبے کا ہے؟ صنعتی، زراعتی، معاشی، تجارتی. جی زراعتی شعبہ قومی آمدن کا سب سے زیادہ حصہ رکھتا ہے. پاکستان کا دوسرا بڑا شہر کون سا ہے؟ ملتان، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد. جی کراچی کے بعد لاہور پاکستان کا بڑا شہر ہے. پاکستان کا قومی پرچم کس نے تیار کیا تھا؟
امیر الدین قدوائی، عبد الرحمن چغتائی، امیر نیازی، رحمت علی۔ جی امیر الدین قدوائی نے پاکستان کا قومی پرچم تیار کیا تھا، اے آپشن۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے مہم کب شروع کی گئی؟ 1985، 1990، 1995، 2000۔ جی 1985 میں پولیو کے خاتمے کے لیے مہم شروع کی گئی تھی۔ پنجابی کا معیاری لہجہ کیا کہلاتا ہے؟ شاہپوری، ماجھی، دراوری، چھاچھی۔ جی بی آپشن ماجھی، پنجابی کا معیاری لہجہ ماجھی۔ پاکستان کے شمالی علاقے میں کون سا پہاڑی سلسلہ ہے؟ کوہ کیرتھر، کوہ ہندوکش، کوہ سلیمانی، کوہ قراقرم۔ جی پاکستان کے شمالی علاقے میں پہاڑی سلسلہ کوہ قراقرم ہے، ڈی آپشن۔ پہاڑ کیٹو کا اصل نام کیا ہے؟ کیم2، گوڈون آسٹن، کیم آسٹن، ٹو آسٹن۔ جی بی آپشن گوڈون آسٹن، کیٹو کا اصل نام۔ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا؟ قائد اعظم، سردار ارب نشتر، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لیاقت علی خان۔ جی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان صاحب تھے۔ پاکستان کا قومی پہاڑ کون سا ہے؟ ہمالیہ، کوہ سلیمان، کیرتھر، کیٹو۔ جی کیٹو پاکستان کا قومی پہاڑ ہے۔ بنگال کی تقسیم کا وقت وائسرائے کون تھا؟ لارڈ اوول، لارڈ کننگ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لارڈ کرزن۔ جی بنگال کی تقسیم کا وقت وائسرائے لارڈ کرزن تھا۔ اپر باری دواب کینال کس بیراج سے نکالی گئی؟ مادھوپور، سکھر، فیروزپور، قادر آباد۔ جی اپر باری دواب مادھوپور کینال سے نکالی گئی۔ اپر باری دواب کینال کس بیراج سے نکالی گئی؟ جی مادھوپور بیراج سے نکالی گئی، اے آپشن۔ پاکستان کا قومی دریا کون سا ہے؟ راوی، توی، سندھ، ستلج۔ جی پاکستان کا قومی دریا سندھ ہے۔ علی گڑھ میں محمد اینگلو اورینٹل اسکول سر سید احمد خان نے کب قائم کیا تھا؟ 1872، 1875، 1877، 1879۔ جی محمد اینگلو اورینٹل اسکول 1875 میں قائم ہوا تھا علی گڑھ میں۔ گندم پاکستان کی اہم ترین فصل کس موسم کی ہے؟ خریف کی، خزاں کی، ربیع کی، بہار کی۔ جی گندم فصل ربیع کہلاتی ہے، ربیع کی فصل ہے، سی آپشن۔ دوبیر سنگھ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ پنجابی ناول، ہائیکو، پنجابی زبان، پنجابی شاعری۔ جی پنجابی ناول دوبیر سنگھ کی وجہ شہرت ہے، اے آپشن۔ پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ غلام محمد، سر عبد الرشید، ظفر اللہ خان، ڈاکٹر مصدق۔ جی پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان تھا۔ دریائے سندھ کس مقام پر پاکستان میں داخل ہوتا ہے؟ گلگت، سکردو، استور، نیلم۔ جی دریائے سندھ سکردو سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ جنگ عظیم دوئم کا کس سال میں آغاز ہوا؟ 1937، 1939، 1941، 1945۔ جی جنگ عظیم دوئم کا آغاز 1939 میں ہوا تھا۔ پاکستان میں پہلا پلانٹ کینوب کس شہر میں قائم کیا گیا تھا؟ چشمہ، کوہٹا، کراچی، قادرپور۔ یہ سوال پہلے بھی آ چکا تھا لیکن وہ کینوب کے حوالے سے نہیں آیا تھا،
جی پاکستان کا پہلا ایٹمی پلانٹ کنوب کراچی میں لگایا گیا تھا۔ پاکستان میں توانائی کا ایک اہم ذریعہ کون سا ہے؟ شمسی، ونڈ یعنی ہوا کا، آبی، برقی۔ جی پاکستان میں توانائی کا اہم ذریعہ آبی ہے، یعنی جو پانی کے ذریعے بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو۔ پاکستان کا قومی نعرہ کون سا ہے؟ اتحاد، نظم، ایمان، درج بالا تینوں۔ جی ڈی آپشن درج بالا تینوں، ایمان، اتحاد، تنظیم یا اتحاد، نظم، ایمان، یہ تینوں شامل ہیں، ڈی آپشن۔ سارک کی تنظیم کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1985، 1986، 1987، 1988۔ جی اے آپشن 1985 میں سارک کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ جی قائد اعظم نے وکالت کی ابتدا کس سن میں کی تھی؟ سب تو جانتے ہیں قائد اعظم وکیل تھے، لیکن ہاں وکالت کی ابتدا کس سن میں کی تھی؟ 1902، 1901، 1900، 1899۔ جی سی آپشن 1900۔ قائد اعظم نے سن 1900 میں وکالت کی ابتدا کی تھی۔ پاکستان کے مغربی سرحد کے ساتھ کون سے ملک واقع ہیں؟ مغربی سرحد، افغانستان اور چین، افغانستان اور ایران، ایران اور چین، چین اور روس۔ جی بی آپشن افغانستان اور ایران پاکستان کی مغربی سرحد کے ساتھ واقع ہیں۔ پاکستان کا قومی درخت کون سا ہے؟ شیشم، صنوبر، دیودار، پیپل۔ جی دیودار پاکستان کا قومی درخت ہے۔ جنگ آزادی کس سن میں لڑی گئی؟ 1856، 1857، 1858، 1859۔ یہ تو ہر کسی کو یاد رہتا ہے، 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی، بی آپشن۔ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کہاں ہے؟ کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان۔ جی کراچی کا ایئرپورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ گاندھی اور راج گوپال نے سی آر فارمولے کو کب حتمی شکل دی؟ جنوری 1944، مارچ 1944، مئی 1944، ستمبر 1944۔ جی سی آر فارمولے کی حتمی شکل مارچ 1944 کو ملی تھی، بی آپشن۔ پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، کبڈی۔ جی ستم ظریفی دیکھیے، فٹ بال پاکستان کا قومی کھیل ہے، جبکہ پاکستان کا پاپولر کھیل کرکٹ ہے۔ فٹ بال کے لیے حکومت کے پاس فنڈ بھی نہیں ہوتے، نہ ہی کبھی فٹ بال کا قومی ٹی وی میں ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قومی کھیل فٹ بال ہے۔ 20 ستمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ کس نے سنبھالا؟ 20 دسمبر 1971 کو صدر مملکت اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ کس نے سنبھالا؟ یحییٰ محمد خان چنیجو، ذوالفقار علی بھٹو، مجیب الرحمان۔ جی یہ عہدہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 20 دسمبر 1971 کو سنبھالا تھا، صدر پاکستان بھی تھے اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، سی آپشن۔ کوہ ہندوکش کی بلند ترین چوٹی کون سی ہے؟ ملکہ پروت، ترچمیر، نانگا پروت، ایورسٹ۔ جی سی آپشن نانگا پروت بلند ترین چوٹی ہے کوہ ہندوکش کی۔ پاکستان میں کرومائٹ کے کتنے وسیع ذخائر دریافت ہو چکے ہیں؟ 25 سے زائد، 50 سے زائد، 75 سے زائد، 100 سے زائد۔
جی اے آپشن 25 سے زائد کرومائٹ کے وسیع ذخائر دریافت ہو چکے ہیں، 25 سے زائد اور 50 سے کم ہے، یعنی اے آپشن۔ پاکستان میں دیہی علاقوں میں کتنے فیصد لوگ رہتے ہیں؟ جی 60%، 65%، 70%، 75%۔ جی پاکستان کے دیہی علاقوں میں 65% لوگ رہائش پذیر ہیں۔ پاکستان میں عورتوں کی اخلاقی، معاشرتی اور مالی بہبود کے لیے اپوا کب قائم ہوا؟ آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن، 1947، 1949، 1959، 1969۔ جی بی آپشن 1949۔ اپوا 1949 میں قائم ہوا تھا اور اس کا مقصد عورتوں کی اخلاقی، معاشرتی اور مالی بہبود کرنا تھا۔ جی آج کا مطالعہ پاکستان، اہم سوالات جتنے تھے ہم نے ڈسکس کیے ہیں، امید ہے آپ کو فائدہ دیں گے۔ جی اگر آپ ان کو اپنے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے مفید سمجھتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کو یا اپنے بچوں کو جو بھی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں ان کو شیئر بھی کر دیں تاکہ سب اس سے مستفید ہو سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔